باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 26 میں۔ ہم یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 47 تک پہنچے اور نبوت کا 7واں سال۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ مکہ کے مشرک ظلم زیادتی کے بعد اب لین دین پر آ گیا، یعنی کچھ لوگ کچھ دو پہ بات چیت چل رہی تھی۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب مار توڑ سے کوئی فائدہ نہیں، یعنی جتنا ہم نے مار لیا، جتنا توڑ لیا، جتنا نقصان کرنا تھا اس کا ہی ہمیں الٹا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی اسلام میں بڑے بڑی ہستیاں داخل ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی تعداد بھی آہستہ آہستہ اوپر ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب ایک کام کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر پیشکش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیتے ہیں، کچھ لو کچھ دو۔ تو سب سے پہلے انہوں نے آفر دی کہ مال لے لے آپ، اگر مال آپ کو چاہیے تو امیر بنا دیں گے، سرداری چاہیے تو پھر ہم آپ کو سردار تسلیم کر لیں گے، اگر یہ نہیں بادشاہ کا رواج ادھر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بادشاہ چن لیں گے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ لیکن ان مشرکوں کو کیا پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب دنیا کی ہر چیز، قیمتی چیز سے سب سے ضروری چیز کیا تھی؟ اللہ سے محبت، اللہ کی وحدانیت کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو اکیلا ماننا پسند کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کچھ لے رہے، نہ کچھ دے رہے، نہ کچھ ہماری باتیں سن رہے، اور جب ہم ان کو چیلنج دیتے تو وہ چیلنج کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، قرآن سے جواب دیتے ہیں، تو وہ ان کو اور بہت غصہ آیا۔ تو یعنی بہت سارے سوال کیے، جواب ملنے کے بعد اور غصہ آتا ہے۔ اب جب کوئی کام ہی نہیں بنا تو یہ واپس آ گئے۔ جتنا کوشش کی، تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلے بہانے تلاش کیے، لیکن کوئی کام نہیں بنا، تو واپس آتے ہیں، واپس ہو کر اپنی مجلس میں آتے ہیں دارالندوہ میں، اور ایک میٹنگ کرتے ہیں۔ میٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ طے پاتا ہے کہ ہم رسول اللہ کا مقابلہ علم کے ساتھ کریں گے، یعنی ان کے پاس قرآن ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی ان کا مقابلہ علم سے کریں گے۔ اب پتہ کرتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، یہودیوں سے مدد مانگنے کی، اور تمام چیزیں ان کو بتاتے ہیں۔ نضر بن حارث کو وہاں بھیجتے ہیں یثرب، وہاں جائے، ان سے بات چیت کرے، ان سے جو چیزیں لے کر آئے، اور ان سے پوچھے کہ سچے نبی کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، تاکہ ہمارے پاس جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ سچے نبی ہے نہیں ہے۔ اب یہودیوں نے 3 سوال ان کو دے دیے تھے۔ ان سوال کا ہم پچھلے ایپیسوڈ میں جان کر آئے تھے کہ 3 سوال جو بنی اسرائیل سے تعلق ہیں، ان کا تینوں سوالوں کا، کہ روح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ روح کیا ہے۔ پھر اس کے بعد غار والوں کا واقعہ دوسرا، اور تیسرا تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ جب یہ 3 سوال نضر بن حارث لے لیتا ہے، لے کر فوراً مکہ کی طرف آتا ہے، پھر مکہ کے مشرکوں جو کافر سردار تھے ان سے بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے تو بڑا تیر مار لیا، میں نے بہت اچھا کام کر لیا۔ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کو یہ سوالیں پوچھتے ہیں، اور جب اگر ان کو جواب پتہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں تو پتہ ہے، سمجھ جائے کہ پھر وہ جھوٹے نبی ہیں۔ یعنی اب یہاں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، 3 سوال کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل آنا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا، یعنی بس نارمل روٹین کبھی کسی کے انسان کی ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا یا بھول گئے یا پھر جس طرح سے تھا۔ اب 1 دن 2 دن کچھ دن گزر گئے، 10-15 دن تک، لیکن وہی آئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور سردار مذاق اڑانے لگے کہ کل آنے کے لیے کہا لیکن ان کے پاس تو جواب ہی نہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ سورہ کہف اور سورہ اسراء کی آیتیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو بلاتے ہیں، پھر ان کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے سب سے پہلا سوال کیا تھا مجھ سے، روح کیا ہے؟ یہ رب کی شان ہے اور رب کا امر ہے، تم لوگ عالم امر کو، یعنی تم لوگ عالم امر کا علم نہیں جان سکتے، وہ عالم الغیب ہے، یعنی اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ رب جو عالم الغیب جانتا ہے، تم اس کا کوئی علم حاصل کر سکتے ہو نہ اس کے قریب بھی پہنچ سکتے ہو۔ یہ مختصر طور پر بتا دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ان لوگوں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے آپ غار والوں کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار والوں کا واقعہ ان کو بتا دیا، سورہ کہف جو نازل ہوئی تھی
جو سورہ 9 سے لے کر اس میں تقریباً 29 تک یہ سورہ کہف یعنی کہف والوں کا واقعہ ہے. تو مختصر طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا 2 لائنوں میں. یعنی اللہ نے بھی جواب دے دیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتی عجبا. اذل کیا ہے وہ اذل والفتنۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 لائنوں میں ان مشرکوں کو جواب دے دیا کہ تم لوگ جو سوچتے ہو کہ غار والوں کا واقعہ ہماری نشانیوں میں سے یہ بالکل معمولی نشانی ہے. یعنی جو نوجوان جو غار میں چلے گئے تھے، غار میں پناہ لے لی تھی، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی وہاں پر بھیجا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب اپنی رحمت ہم پر نازل فرما اور ہمارے لیے آسانی کر، یعنی ہمارا کام بنا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مختصر طور پر ان کو 2 لائن میں تو جواب دے دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا کہ یہ جو بالکل یعنی معمولی چیز ہے اللہ کے لیے. یعنی غار میں ان کو سلانا، یہ ساری جو تم واقعہ بڑے بڑے سوال لے کر آتے ہو، آپ سے پوچھتے ہو کہ ہم نے تیر مار لیا، ہم نے بہت بڑا سوال کر لیا اللہ کے رسول سے، تم لوگوں نے یہ تو بالکل معمولی اللہ کے سامنے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے کام، چاند سورج یہ زمین بنانا، ان کو ترتیب سے چلانا، انسان کو پیدا کرنا، اس کو صحت، کھانا پینا، رہنا، پھر اس کے بعد مارنے کے بعد اس کو پھر زندہ دوبارہ کرنا، پھر جنت جہنم کا فیصلہ کرنا، یہ چیزیں یہ تو بالکل معمولی چیزیں. تو جو تم سورہ کہف کی ہے جو چیزیں لے کر آئیے، غار والوں کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو بالکل معمولی بات ہے. بعد میں جب یہ باتیں تمام باتیں ہوئی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں اس کا واقعہ کیا ہے. پھر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. یعنی جب یہ سوال مشرکوں کے پاس سے آیا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا سوال تھا، ہم نے بہت بڑا سوال کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ہرا دیا، یا اس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا، یعنی تمہاری نظر میں یہ بالکل بہت بڑا یا بہت بڑی بات ہوگی، لیکن ہماری نظر میں بالکل معمولی بات ہے. اس سے بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے کر دیے. لیکن یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن تو 300 سال یہ لوگ سو کر اٹھے، یہ ایک عام فطرت سے، عام روٹین سے، عام نیچر سے بالکل الگ ہے. یعنی اگر عام طور پر آدمی 1 دن 2 دن سوتا ہے، اس کے بعد جب سو کر اٹھ جاتا ہے، یہ فطرت ہے اس کی انسان کی، چلے 1 گھنٹے 1 2 3 6 7 گھنٹے 12 گھنٹے، یعنی کوئی نشے کی چیز لے لی تو چلے 24 گھنٹے یا 2 گھنٹے 2 دن تک چلے سوتا رہے، 3 دن تک سوتا رہے. لیکن یہ بالکل ایک نیچر کے خلاف ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بالکل معمولی ہے. تو آپ بھائی بہن اس کو سورہ کہف کو سورت نمبر پوری تو پڑھے، لیکن 9 سے لے کر 26 تک اگر اس کی تفسیر پڑھے آپ تو بڑا مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گا، کیا پتہ بھی چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے اس میں رکھا ہے. اچھا، جب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، اب آپ کو میں بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ ایک سٹوری ٹائپ آپ کو بتا دوں گا کہ مختصر طور پر کہ ہوا کیا، کیسا، یہ سب چیز معاملہ کیسے ہوئے، تاکہ آپ کو بھی ایک سمجھ میں آئے، مزہ بھی آئے اور لگنے بھی آئے. ورنہ پھر میں قرآن پڑھوں گا، پھر تفسیر پڑھوں گا، اس کا ترجمہ پڑھوں گا، تو آپ بھی بولو کہ یہ بھی میں گول گول گھومتے 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 کہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں آپ کو مختصر طور پر ایک چھوٹی سی سٹوری سنا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو جب آپ سورہ کہف پڑھے تو جب جمعہ والے دن یا پھر آپ دنوں میں کبھی بھی پڑھے تو آپ کو سننے میں، سٹوری سننے کے بعد مزہ آ جائے گا، پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ معاملات کیا ہیں. اچھا، اب یہ شروع ہوتی ہے اس ابتدا کہانی کی، یہ سٹوری کی جو واقعات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، یہ روم امپائر سے شروع ہوتی ہے. یہ واقعہ روم امپائر سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد یعنی بنی اسرائیل بھی یہاں پر تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے. یعنی اگر لگا لے کہ یہ جو بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے سے چلے آ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں، ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل. یہ وہاں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نسل آج چل رہی آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، وہ بنی اسرائیل ہے. اب یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. یعنی اب دیکھیں بنی اسرائیل جو یہودی، اپنے آپ کو جو یہودی بعد میں یہودی کہتے ہیں، تو یہودی بڑی بدماشیاں کر رہے تھے، بڑی بدماشیاں چل رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو روم امپائر تھا وہ بالکل بت پرست تھا. یعنی روم امپائر جو تھا وہ بت پرست تھا، بت پرست کی یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں. یعنی پھر اس کے بعد کچھ سال گزرتے ہیں، ان بادشاہ کے، ان روم کے ساتھ چلتے آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے
پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں. دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد اپنی دعوت کو عام کرتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام دعوت دینے لگے، دیکھو ایک اللہ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں. اس کے بعد صبح شام معجزے دکھاتے کہ میں اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم دیتا ہوں کہ تم جانور سے یعنی پھونک مارو، کوڑے کو بیماری کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کبوتر میں جان ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. تو یہ تمام یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر نظر گڑائے رکھے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو ٹھیک ہے، ایک دعوت ہے، لیکن یہ جادوگر بھی ہے، یہ بالکل جادوگر ہے. اور جادو ہماری شریعت میں جو ہے بنی اسرائیل میں وہ حرام ہے. اب یہودیوں نے کیا کیا، بادشاہ کو لیٹر لکھا، بادشاہ کو بتایا دیکھو کہ ایک شخص ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ واجب القتل ہے. تو جو روم کا بادشاہ تھا اس نے بادشاہ نے کہا کہ یہودیوں سے کہ یہ کیسا واجب القتل ہے، یعنی تم یہ بھی تمہارا آدمی ہے، تم یعنی تم ایک ہی اسی کے بنی اسرائیل ایک ہی ہو، تو یہ واجب القتل کیسے ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو عیسیٰ ہے علیہ السلام، یہ جادوگری سے صبح شام جادوگر کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ جادو کے کام کرتے رہتے ہیں، اور ہماری شریعت میں جادو حرام ہے. تو جب بادشاہ کو اس بات سمجھ میں آئی کہ ٹھیک ہے چلے، یعنی یہودیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور یعنی روم امپائر بھی بڑا تھا، اور ان کی کافی ویلیو بھی تھی یہودیوں کی، تو اور بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور آرڈر پاس کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لگا دو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے آئے وہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. لیکن ان کا ایک شاگرد تھا جس نے غداری کی تھی، اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھانسی چڑھا دی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے بعد ان کی تعلیمات موجود تھی. جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائے، جب تک یہاں ہم تک آنے والے قیامت تک صحابہ ابو ہریرہ، انس بن مالک، یعنی کئی صحابہ، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات ہم سنے آتے ہیں قیامت تک. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ اس دعوت کو سر انجام دے رہے تھے، یعنی دعوت کو آگے بڑھا رہے تھے. اب روم کے امپائر نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہے وہ کام کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں. تو ابھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ رہن سہن یہ جو بھی بات چیت چل رہی ہے، اور یہ بھی تھی کہ ان کے ساتھ ہمدردی تھی کہ یعنی یہ نیک لوگ ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے کہ یہ عیسائی بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے اور نیک لوگ ہیں. لیکن یہودی عیسائیوں کو بہت ستاتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں، ان کو ایمان لانے والے ہیں، ان کو ستاتے، ان کو تکلیفیں دیتے، ان کو پریشان کرتے. تو حکومت بھی روم امپائر بھی دیکھ رہی تھی، لیکن تھوڑا بہت سپورٹ جو روم امپائر کا تھا، جو بت پرستی تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کرتے. اب یہاں پر روم امپائر کا سپورٹ، تھوڑا سا سپورٹ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھیاں تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے ہمواری تھے، ان کے ساتھ تھا. اب یہودیوں نے ایک کام کر دیا. اب یہاں سے دیکھیں کہ ایک بالکل ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ سٹوری کا واقعہ کہاں جا رہا ہے. یعنی ایک یہاں پر ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو دین ہے اس پر ان کے شاگرد بھی کام کرے، یعنی دین کو آگے بھی چل رہا ہے. لیکن یہاں سے اچانک سے بالکل چینج، ایک بالکل جو مذہب ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. یعنی بالکل آپ دیکھیں، میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، سنیں غور سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہودی اپنا کام کر رہے ہیں. ایک شخص ہے یہودیوں میں سے، آپ نے سنا ہوگا سینٹ پال، یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں اس نے کہا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی مجھے اپنی بشارت دی، اور میں آج سے توبہ کرتا ہوں، آج سے جو یہودی علم ہے، جو یہودی مذہب ہے اسے چھوڑتا ہوں، اور عیسائیت کا جو مذہب ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں. یعنی اس نے کہا کہ میں جو بھی غلطیاں میں نے کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان سب کی معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھ لیا، اور میں عیسائیت قبول کرتا ہوں. یعنی جیسے ہی یہ عیسائیت قبول کرتا ہے، لوگوں میں بھاگ دوڑ، شور مشور پڑنا لگا کہ اور ہوا کیا کہ بڑا یہودی کا عالم عیسائی بن گیا. یہ کیسا ہو گیا؟ یعنی تمام یعنی جو فوکس تھا اس عالم کے پاس تھا کہ سٹارٹنگ سے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا، بعد میں اچانک سے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں اب سے عیسائی ہوں. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے ان کو بھی اپنے طرف کر لیا، ان کو بھی اپنے طرف بلا لیا.
اب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات کو توڑ کر رکھ دیا، یعنی تمام تعلیمات کو بدل کے رکھ دیا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جیسے چاہے ویسے کر دیا اس نے۔ جو سینٹ پال ہے، اسی کا نام، جو سب سے پہلے اس نے یہ شروعات کی تھی، یعنی سب سے پہلے اس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی کہ تمام لوگ، یعنی بالکل آپ دیکھیں کہ تمام لوگ یعنی اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا، یعنی اس نے کہا کہ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کی وجہ سے مر گئے، اب تم لوگ ایک کام کرو، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے تمام گناہ مٹا دے گا، ورنہ تم نے جو اللہ کا بیٹا تھا، نعوذ باللہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تھا، تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اس کا گناہ تو تم پر ہے، لیکن اب اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو پھر اب تمہاری نجات ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ تو لوگ، یعنی جب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا اور باتیں سنی کہ یعنی ان لوگوں کو بہت اچھا لگا، لوگوں نے عیسائیت قبول کرنے لگے، یعنی یہودی سے کچھ یہودیوں سے عیسائی، کو روم سے عیسائی ہونے لگے۔ اب ان میں ایک بادشاہ آیا، یہ بڑا ظالم، بڑا ڈینجر باز تھا، یعنی ڈینجر تھا۔ جب اس نے نظر ڈالی، دیکھا کہ ہمارے جو رومن امپائر ہے، یہ بت پرستی والا امپائر ہے، یعنی ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی پوجا، مورتی پوجا، یہ تمام چیزیں، لیکن ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بت پرستی کو چھوڑ کر یعنی کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ جو کوئی شخص اگر ہمارے ملک میں رہتا ہے تو ہمارے جیسی عبادت کرے گا، اگر وہ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا تو پھر وہ یہاں سے چلے جائے، ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جائے۔ اب دیکھیں کہ یہودیوں کے پاس کئی نبیاں ہیں، کئی نبیوں کی تعلیمات آئی، لیکن انہوں نے تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ اب یہاں جیسا عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد شریعت لے کر آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان میں بہت کم تھے، لیکن ان کے خلاف چلے گئے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری بھی کی، یعنی ہر نبی کے ساتھ۔ اب رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ ہم تو بت پرست ہے، یہ بت پرستی تو یہاں پر چل نہیں رہی ہے۔ اب اس رومن امپائر جو بادشاہ تھا، اس نے ایک آرڈر پاس کر دیا، کہ ایک ایسا آرڈر پاس کیا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ملک میں ہیں، سبھی کو ہمارا آرڈر ماننا ہوگا کہ کوئی دوسرا مذہب یہاں نہیں چلے گا، یعنی جو مذہب ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے، اسی مذہب کو ماننے والوں کی یہاں پر جگہ ہے۔ جو ہمارے مذہب کو نہیں مانے گا، یا تو وہ یہاں سے چھوڑ دے، ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اب لوگ مرتے نہ کیا کرتے، سبھی نے بادشاہ کے مذہب جو تھا بت پرستی، اسی پر راضی ہو گئے، یعنی اب ملک میں بھی رہنا ہے، یہیں پر اپنی روزی روٹی ہے، یا اپنی زمینیں، گھر یہیں پر ہے، یعنی اگر یہاں سے چھوڑ کر کہاں پر جائے، تو اب کیا کریں، جیسے نہ کرنا تھا کہ بادشاہ کا جو مذہب تھا اس کو اپنانے لگے۔ اب یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے اصحاب کہف کی۔ جب تمام لوگ اس کے مذہب میں داخل ہو گئے، اس کے مذہب کو ماننے لگے، چند نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو بت پرستی ہے، یہ ہم نہیں کریں گے، یعنی لوگوں کو سمجھانے لگے کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ غلط ہے۔ اب لوگوں نے کہا، جب لوگوں سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، آرگیومنٹ ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو، بادشاہ کا آرڈر ہے کہ بادشاہ کا مذہب ہی یہاں پر چلے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کا مذہب نہیں، یہاں پر رب کا مذہب چلے گا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا۔ اب ان لوگوں نے کافی کچھ سمجھایا کہ دیکھو، اگر تم بات سنو گے بادشاہ کی تو پھر یہاں پر ہوگے، ورنہ تمہیں یہاں سے چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور ورنہ سب سے پہلے لاسٹ تو ہم نے بتا دیا، لیکن لاسٹ آپشن یہ ہے کہ تمہیں بادشاہ کے دربار میں جانا ہوگا۔ اب یہ نوجوان نے کہا کہ چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو، چاہے بادشاہ بلا لے یا کچھ بھی ہو، یعنی ہم کچھ بھی ہو، ہم برداشت کریں گے، لیکن یہ جو مذہب ہے ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اب ان لوگوں کی باتیں، جو نوجوان لوگوں کی باتیں تھی، باتیں مشہور بھی ہو گئی، دعوت بھی دینے بھی لگے، اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، لوگوں کو سمجھانے بھی لگے، لیکن لوگ باتیں نہیں سن رہے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ تک جب بات پہنچی کہ کچھ نوجوان لوگ ہیں جن کی تعداد چھوٹی ہے، 3 سے لے کے 7 تک، تو ان کی جو تعداد ہے، یہ چھوٹی سی تعداد ہے، یہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ مہربانی کرے، یعنی آپ ان کو سمجھائے یا پھر بلائے، یا کس طرح سے۔ تو دربار میں جو بادشاہ ان کو بلاتا ہے، ان اصحاب کہف والے جو نوجوان ہیں ان کو بلاتا ہے۔
جب بادشاہ کے پاس نوجوان آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو، ہمارا باپ دادا کا جو بت پرست مذہب ہے، اس پہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو یاد رکھو تمہاری پھر خیر نہیں۔ یعنی جو بدھ مورتی پوجا ہے وہی تمہیں کرنا ہے۔ اب یہ نوجوانوں نے انکار کر دیا بادشاہ کے بالکل سامنے، کہنے لگے کہ یہ مورتی پوجا یہ غلط ہے، یہ بتوں کی جو عبادت کرتے ہو تم، آگ کی پوجا کرتے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ رب ہے تو پھر کوئی دلیل تو لے کر آؤ، اگر یہ خدا ہے تو کوئی ہمیں تو بتاؤ، ہمیں بھی بتاؤ کہ یہ خدا ہم بھی مان لیں گے، کوئی چیز تو لے کر آؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں کچھ دن دے رہا ہوں، کچھ دن کی مہلت دے رہا ہوں، سوچ لو اور ہمارا مذہب اختیار کر لو، ورنہ پھر تمہاری خیر نہیں، ورنہ میں تمہاری جان نکالوں گا۔ اب یہ نوجوان دربار میں سے دربار میں تھے، سوچنے تو لگے تھے۔ جب کچھ دنوں کی مہلت ملی ہے تو یہ واپس دربار سے نکلتے ہیں۔ یعنی اب ماحول بالکل بدل گیا۔ یہ چند لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمام جو شہر، جتنے گاؤں، جتنے اسٹیٹ میں لوگ رہنے والے، تمام بادشاہ کے مذہب پہ چلنے والے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ساتھ کے ساتھ تو بادشاہ کے سامنے کھڑ گئے، ٹھہر گئے، بادشاہ کو انکار بھی کر دیا، اور لوگوں میں مشہور بھی ہو گیا کہ کچھ نوجوان لوگ بادشاہ کے خلاف ٹھہر گئے، اس کے سامنے ٹھہر گئے، بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے بادشاہ کا انکار کرنا، یعنی حکمران کے خلاف جانا، اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا۔ اب یہ تمام لوگوں میں یہ جو نوجوان تھے بڑے مشہور ہو گئے۔ اب ان نوجوانوں نے فیصلہ لیا کہ اب کیا کریں، اب کیا ہوگا، یعنی بادشاہ کی طاقت کے سامنے ہماری طاقت تو کچھ نہیں۔ اب اگر ہم واپس بادشاہ کے بات سن لیتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اب یہ تمام واپس تو آ جاتے ہیں، اس کے بعد میٹنگ کرتے ہیں۔ میٹنگ میں ایک دو ٹوک فیصلہ کرتے ہیں، ایمان یا موت۔ یعنی ایک ہی لائن، دو ٹوک فیصلہ، یا تو ایمان پسند کرے، ایمان پہ رہے، توحید پہ رہے، یا تو پھر موت کو گلے لگائے۔ اب ان لوگوں نے سوچ لیا کہ ہم موت کو گلے لگا لیں گے، اب ہمارا پکا فیصلہ ہو گیا۔ یعنی کفر پہ تو ہم نہیں جائیں گے، یعنی بادشاہ کے مذہب پہ نہیں جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان نہ کیوں نہ دینے پڑے۔ اب یہ جو نوجوانوں نے کیا سوچ لیا کہ اب ہم اپنی موت کو گلے لگا لیں گے، کفر پہ تو نہیں جائیں گے۔ اب ان لوگوں نے جس پہ بھروسہ کیا، یعنی اتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھایا کہ اس کے بادشاہ کے سامنے اپنی، یعنی سب سے بڑی جو چیز بادشاہ کے سامنے ہمت ہوتی ہے وہ ڈیرنگ، بادشاہ کے سامنے تو کھول دی۔ اب اپنے رب کے طرف جاتے ہیں، رب کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا، من امرنا رشدا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ غار والے لوگ کہ اے اللہ، یعنی ہم نے تیری خاطر تو بادشاہ سے پنگا لے لیا، اب ہم تم سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں غار میں آنے کا راستہ دکھلایا۔ اب یہ جو نوجوان اصحاب کہف تھے، اب یہ پہاڑ کی طرف آتے ہیں، پہاڑ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جب شاید پہاڑ پر چڑھ کے آئے یا پھر جیسے بھی آئے، جیسے ہی پہاڑ کے اندر آتے ہیں، جب ایک گفا کیف میں آتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ جیسے ہی نیند آ جاتی ہے سونے لگ جاتے ہیں، یعنی ایک دم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیند کی تھپکی دے دی۔ اب یہ نیند کی تھپکی ان کو جیسے ملی، یہ سو گئے، ختم۔ ان کے پیچھے پیچھے کتا بھی آیا، اور کتا آیا، اس نے غار کی چوکٹ، جو ڈور ہوتا ہے، ڈور کے جو چوکٹ ہوتی ہے، وہ چوکٹ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ ان کو غار میں تو سلا تو دیا، سلانے کے ساتھ ساتھ اب ان کو لائٹ کی روشنی سے ڈسٹرب بھی ہوگا، ان کو پروٹین بھی دینا ہے، دھوپ کی روشنی سے وٹامن بھی دینا ہے، ہوا بھی دینا ہے، آگے سب چیز کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کا ڈائریکشن ہی بالکل بدل دیا۔ یعنی دیکھیں آپ کہ جو غار میں جو غار کا جو منہ تھا، ایسا تھا یعنی بالکل کھلا، لیکن اس کے اندر ڈائریکٹ سورج کی روشنی جاتی نہیں تھی۔ سورج اوپر سے نکلتا اور نیچے چلے جاتا، یعنی ویسٹ سے نکلتا ایسٹ کی طرف چلے جاتا، یعنی یہ نوجوانوں کے سر کے اوپر سے چلے جاتا، لیکن نوجوان سوتے رہتے۔ اس پر یہاں نہیں رکا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلایا بھی دیا، سلانے کے ساتھ ساتھ باہر ایک کتا بھی تھا بہت خوفناک شکل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ کروٹ بھی بدل رہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لاش نہیں بنا دیا، رکا نہیں دیا، ان کی سانسیں بھی چل رہی ہے، زندہ بھی ہے، اور کروٹ بھی بدل رہے، اور دروازے کی چوکٹ پہ بڑا خطرناک کتا بیٹھا ہے۔
اب جو لوگ جو کیف کے طرف، جو پہاڑوں کی طرف، جو غار کی طرف آنے کی کوشش کرتے تو کتے کو دیکھ کر ڈر جاتے. اسی طرح 300 سال تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ غار میں جائے جھانکے کہ کون ہے. لیکن یہاں بستی میں لوگ تلاش کر رہے تھے کہ غار جو نوجوان ہیں وہ غائب ہو گئے، کہاں پر چلے گئے. یعنی بڑے مشہور واقعہ ہو گیا کہ کچھ نوجوان بادشاہ کے خلاف ٹھہر گئے، لیکن اب ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں. 1 دن، 2 دن، 1 سال، 10 سال، 100 سال، 300 سال. اگر قمری کیلنڈر کے حساب سے جائے تو 309 سال. یعنی اب اس کے بعد اب نانا دادی جو ہوتے ہیں یہ قصے کہانیاں سنانے لگے کہ بچوں کچھ پہلے ہمارے پاس ایک نوجوان تھے، جو نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے توحید کو بیان کیا، اللہ کو، اللہ یعنی اللہ کی توحید بیان کی، اس کے سامنے ٹھہر گئے، شرک کو قبول نہیں کیا. یعنی شرک کو قبول نہیں کیا. اب یہ یعنی اب 1 نہیں، 2 نہیں، 300 سال گزر گئے. کوئی معمولی دن نہیں ہے، کوئی معمولی واقعہ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. اب یہاں 300 سال گزر گئے، اب ماحول بالکل بدل گیا. بالکل آج جو پہلے جو ماحول تھا وہ بالکل بدل گیا. اب یہاں پر دیکھیں کہ جو پہلے والا بادشاہ تھا وہ مر گیا. اس کے بعد ایک دوسرا بادشاہ آیا، اس کا پوتا. یعنی وہ مرنے کے بعد اس کا بادشاہ آیا، اس کا پوتا آیا. اس کا بھی عقیدہ اس کا عقیدہ دونوں کا ایک جیسا تھا کہ جو بت پرستی تھی اسی کا مذہب تھا. لیکن کچھ سال میں یہ جو بادشاہ کا پوتا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا. جیسے ہی اس نے اسلام قبول کیا، پوری کی پوری رعایا، پورے کے پورے لوگ عیسائی بن گئے. اب یہ 300 سال میں یہ تمام چیزیں ہو گئی، یعنی جنگیں بھی ہوئی، جنگ ہونے کے بعد میں بادشاہ عیسائیت قبول کرتا ہے. اس کے بعد ہوتے ہوتے تمام لوگ عیسائی ہو جاتے. اس کے ساتھ ساتھ گھر، گاؤں، ولیج، یعنی تمام لوگ عیسائی ہو گئے. تمام لوگ، یعنی بت پرستی یہاں سے ہٹ گئی، بت پرستی یہاں سے چلے گئے، بت پرستی یہاں بہت دور دور ہو گئے. اب یہاں پر دیکھیں، اب کچھ یہ 300 سال گزرتے ہیں. یعنی 300 سال گزرنے کے بعد تمام جو باہر کا ماحول ہے وہ بالکل بدل گیا، بالکل بدل گیا. اب یہ جو سورہ کہف میں جو واقعہ آتا ہے کہ اصحاب کہف کا جو سو گئے تھے 300 سال، اب یہ اٹھتے ہیں. اب اٹھنے کے بعد ان کو پتا نہیں کہ باہر کا ماحول کیا ہے. اب ایک دوسرے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے. دوسرا کہتا ہے کہ ہم شاید آدھا دن، اور کوئی کہتا ہے کہ پورا کا پورا دن. اب ان کو پتا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 308 سال، یعنی اگر قمری کیلنڈر سے اور نارمل کیلنڈر دیکھیں تو 300 سال سلا کر رکھا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب اتنی باتیں نہ کرو کہ کتنی دیر سوئے، کتنا ٹائم سویا. اب تمام باتوں کو یہیں پر رکو، بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے. 300 سال سونے کے اٹھنے کے بعد اب بھوک لگ رہی ہے. اب کہتے ہیں کہ دیکھو چپ چاپ باہر جانا ہے، باہر بہت بڑا خطرہ ہے. کون سمجھدار ہے جو جائے گا چپ چاپ، کسی سے بات نہیں کرے گا، کھانے کا سامان جا کر لے کر آئے گا. یعنی اب پیسے جمع کریں گے، پیسے جمع کرنے کے بعد ایک آدمی کو ہم کسی کو بھیجیں گے جا کر وہ کھانا لے کر آئے. اور یہ بات یاد رکھنا، یعنی ایک شخص کہتا ہے ان میں سے کہ دیکھو یاد رہنا، پکڑے نہ جانا، اپنا ایمان کی حفاظت کرنا، اور حلال رزق جو ہے نا وہ لے کر آنا. اگر پکڑے گئے ایک آدمی تو ٹھیک ہے، آپ یعنی اپنی جان دو یا کچھ بھی کر دو، ہمارا پتہ نہ بنانا، ہمارا پتہ نہ بتانا. یعنی ایک آدمی کی جان کی وجہ سے ہم سب نہ مر جائیں. یعنی اگر ایک آدمی چلا جائے، مر بھی جائے تو ہم تو محفوظ رہیں گے. یعنی ایک نوجوان اس میں سے ہمت کرتا ہے. ہمت کرنے کے بعد یہ باہر نکلتا ہے. باہر نکلنے کے ساتھ دکان پر جاتا ہے، بازار میں جا کر کچھ کھانے کی چیزیں لیتا ہے. لینے کے بعد پھر پیسے دیتا ہے. تو جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ تو پیسے جو تم رکھتے ہو. اس نے کہا کہ مجھے تو تم یہاں کے نہیں دکھ رہے ہو، لگتا ہے تمہارے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگ گیا ہے. جیسے ہی یہ بات پتا چلی لوگ تمام جمع ہو گئے، اس نوجوان سے سوال پوچھنے لگے، کون ہو، کہاں سے ہو، کیسا خزانہ ملا، کیا ہے. تب یہ تمام راز فاش ہو گیا. یعنی غار میں چلے گئے، کب، کیوں گئے، کیسے گئے. اچھا، یہ تم لوگ نوجوان ہو جو بادشاہ سے لڑ گئے، ان کے سامنے ٹھہر گئے، اور خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو یہ تمہاری کہانیاں ہمارے بزرگ، نانی دادی، ہمارے بزرگ لوگ سناتے تھے، اچھا یہ واقعہ بالکل سچ ہے. اچھا
اب اس کے بعد یہ تمام لوگ ان کو کہنے لگے آپ لوگ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، ہم آپ کی عزت تکریم کریں گے، آپ کو عزت دیں گے، پھول پلائیں گے، باجا بنائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو 300 سال کے بعد یہ لوگ اٹھے، تمام رسومات ڈھنڈورا پیٹیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا ہم لوگوں نے اللہ کی خاطر غار میں پناہ لی تھی، اب ہمارا جو مقام ہے وہ غار ہی ہے، ہمیں غار میں رہنے دو۔ بعد میں نوجوان اسی طرح غار میں چلے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی روح کو وہیں سے قبض کر لیتا ہے، وہیں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی روح قبض کرتا ہے اور وہیں پر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ بعد والوں کو، انہیں، ہمیں اور ہمارے بعد والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ پورا کا پورا واقعہ اصحاب کہف کا میں نے جو آپ کے سامنے رکھا، جو سٹوری کی طرح آپ کے سامنے رکھا، تو یہ تمام سورے ہمارے لیے عبرت ہے۔ اچھا، اب ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے الگ الگ نظریہ، الگ الگ رائے، الگ الگ ایڈوائس دینے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بنا دیتے ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم میوزیم بنا دیتے ہیں، کچھ نے کہا ہم بڑی بلڈنگ بنا دیں گے تاکہ یادگار رہے، لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ 300 سال سو کر اٹھنے والے، یعنی 7 سلیپرز، جو ان کی کتاب بنی اسرائیل کی جو کتابیں ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا 7 سلیپرز والوں کا۔ لیکن بعد میں فیصلہ ہوا کہ ہم یہاں پر مسجد بنا دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جارڈن میں ہے، کچھ کہتے ہیں ترکی میں ہے۔ اب جہاں پر بھی ہے ہمارے لیے یہ سبق ہے، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف میں سورہ کہف کی آیات کے بارے میں بتایا کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 شروعات کی آخری آیتوں کو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جیسے یہ نوجوانوں نے بادشاہ سے کہا کہ رب ایک ہے، تمام طاقتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی دیکھتا ہے، یعنی موت بھی وہی دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا، ان کا یقین تھا، ایمان تھا، موت تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے اس آیتوں کا جو ہم دجال کے فتنے سے بچنے کا جو فارمولا ہے، یعنی جیسے دجال آ جائے گا، ایک آدمی کا قتل کر دے گا، اس کے بیچ میں سے گزر جائے گا، پھر اس کو کہے گا جڑ جاؤ، زندہ ہو جاؤ، پھر میرے پاس آؤ۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ دجال جان لے نہیں سکتا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، یہ دجال کی شعبدے بازی ہے۔ جب ہمارا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہوگا تو دنیا میں کوئی شخص ہماری جان نہیں لے سکتا۔ جب ایمان ہے رب پر تو پھر دنیا کی کوئی شے ہمارا نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی، نہ کوئی فائدہ۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اس طرح سے تھا، اللہ پر یقین تھا، اور اسی لیے آگ میں کود گئے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جب ایمان اپنے رب پر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، قوم کو لے کر نکل گئے، سمندر پار کر دیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پر ایمان تھا۔ ایمان جیسا ہے عمل ویسا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ان سٹوری میں سبق ہے کہ جو ان کا جو واقعہ ہے، جو سورہ اصحاب کہف کا، کہ جو بھی واقعات جو بھی ہمارے سامنے تھا، یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر آج دیکھ لے کہ جو دجال کے فتنے سے بچنے کی جو 10 آیتیں شروعات کی اور آخری کی 10 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، آج ہم میں سے کوئی بھی شخص کہے گا کہ میں بھی دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ دجال جان نہیں لے سکتا، دجال مار نہیں سکتا، میں بھی کہتا ہوں دجال کافر، میں بھی کہتا ہوں دجال جھوٹا نبی ہے، لیکن ہم دجال کے فتنے سے بچ نہیں سکتے۔ اگر میں ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے اگر رکھ دوں تو آپ بھی بولو گے کہ ہاں ہم کہاں پر ہیں اور دجال کہاں پر ہے۔ بسم اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کل کا ماحول ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جان لینے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم پہلے، اللہ کی قرآن پہلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پہلے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ہم دجال کے فتنے سے ہی نہیں بچ سکتے تو پھر اللہ پر ایمان کیسا ہے؟ اللہ کی باتیں نہیں سنتے، اللہ کی قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سود حرام ہے لیکن سود لیتے ہیں، جب بادشاہ کا حکم آ جائے تو بادشاہ کے حکم پہلے مان لیتے ہیں، اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی اور بات ہوتی ہے اللہ اور لوگوں کے مقابلے میں، تو لوگوں کی بات لیتے ہیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اگر آپ ہر بات میں، ہر معاملات میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر کہاں پر ہے، لوگوں کی باتیں کہاں پر ہے، لوگوں کے معاملات کہاں پر ہے، تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے بہت کم لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کہاں پر ہے، ایمان کتنا ہے، ایمان کیسا ہے۔ جب ایمان ہمارا ایسا ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے تو پھر دجال کسی بھی کیسے بھی ذرا ہمیں پھنسا لے گا۔ جب ہمارا ایمان ایسا ہو کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، اللہ کا کلام تو کہتے ہیں، لیکن سود بھی کھاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، زمین بھی کھا لیتے ہیں، تو پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ ایمان کون سا ایمان ہے؟ جو ایمان چوری جو دجال ایزلی چوری کر سکتا ہے، ایزلی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ مار سکتا ہے، اللہ زندہ دے سکتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، لیکن ہم مانتے ہی نہیں اللہ کو، ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ کہف کے جو شروعات کی 10 آیت ہے اور آخری آیت ہیں، یہ دجال کے فتنے سے کیسے بچیں گے؟ ہم ایسے بچیں گے کہ جب ہم اللہ پر یقین اور ایمان رکھیں گے جبھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سب سے پہلے، ماں باپ، اولاد، دوست اور باس، بادشاہ، حکمران کی بات میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے بعد دوسروں کا حکم۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر ہم لوگوں کے لوگوں سے بھی بچ جائیں گے، دجال کے فتنے سے بھی بچیں گے۔ تو جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے نہیں، عمل کریں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، کہیں گے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، لیکن وہی برے کام کرتے ہیں، تو پھر یہ ایمان نہیں، یہ کمزور ایمان ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ یہیں پر جو آج کا ایپیسوڈ 26 یہیں پر روکتے ہیں۔ تو سورہ کہف میں یہیں پر ہمارا بہت زیادہ ٹائم لگ گیا۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ جو تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کا، جو ہم انشاءاللہ اگلے